اسلام نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے اور برحق کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سنو، غور سے سنو، تمہیں کوئی مائی کلال ذلیل کرنا تو دور کی بات ہے، ترچھی نگاہ سے تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ شرط یہ ہے کہ تمہارے سینے میں ایمان کی شمع روشن ہو، تمہاری زندگی میں محمد کا کردار چمک رہا ہو، تمہاری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا لایا ہوا دین نمایاں ہو، تو اللہ پاک نے کلام پاک میں یہ ارشاد فرمایا تو پتہ یہ چلا کہ ہماری پریشانی کی وجہ ایمان نہیں ہے، ہماری تباہی کی وجہ ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان تو باطل طاقتوں کو جھکانے کی ہمت پیدا کرتا ہے۔ ایمان تو انسان کے اندر ایسی اسپرٹ پیدا کرتا ہے کہ موت کو سامنے دیکھ کر خود مسکرانے کا ہنر آتا ہے، ان کے لبوں پر تبسم مچلنے لگتا ہے اور ان کے چہروں پر ہوائیاں نہیں اڑتی کہ شیر کی آمد ہے، کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ ایمان جب آتا ہے تو انسان خدا سے ڈرتا ہے، ایمان جب نکل جاتا ہے انسان اتنا بزدل بے غیرت بے حمیت ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے پیروں کے چاپ سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ تو ایمان تو انسان کو کامیابی دیتا ہے۔ ایمان صحابہ کے پاس تھا نا، پریشان تھے، ارے جیسے آج کے دجال، آج کے ابو جہل اور آج کے ابو لہب اور آج کے امیہ بن خلف اور آج کے عبداللہ بن ابی بن سلول جس طریقے سے فتنوں کا جال بچھاتے ہیں اور بنتے ہیں، ایسے نبی کے صحابہ کے زمانے میں بھی لوگوں نے ستانے کی کون سی کسر چھوڑی، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ ستانے کی رات کو پلاننگ کرتے تھے، جب صبح ہوتی تھی اللہ کی مدد آ جاتی تھی اور اللہ ان کے پلاننگ کے جال کے تار و پود کو پکھیر کر دیتا تھا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ صحابی کرام کے پاس حقیقی ایمان تھا، اس لیے تعداد ان کی تھوڑی تھی، لیکن میرے بھائیوں جس میدان میں گئے اس میدان میں اپنا لوہا منوایا۔ علامہ اقبال نے غلط نہیں کہا ہے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کل تو بحر ظلمات میں دوڑائے تھے گھوڑے ہم نے، آج پانی میں اترتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ایمان جب آتا ہے تو انسان اپنے گھوڑوں کے سموں سے سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا راستہ بناتا ہے اور منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ بھول جاؤ ایمان ہماری پریشانی کی وجہ نہیں ہے، ایمان تو اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک تحفہ ہے، ایک نعمت ہے، ایک گفٹ ہے، ایک ہدیہ ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس زمانے میں بھی جس درجے میں بھی ہو ایمان پر اس نے ہمیں باقی رکھا ہے۔ میرے بھائیوں ہماری پریشانی کی وجہ ایمان نہیں ہے، ہماری پریشانی کی وجہ اسلام نہیں ہے، بلکہ ہماری تباہی کی وجہ، ہماری پریشانی کی وجہ، ہماری خاری کی وجہ بددینی ہے۔ اے امت مسلمہ کے لوگوں، کافر تو بددین ہی ہے، وہ بے دین ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اے اللہ کے حبیب ہم آپ کی طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، اے اللہ آپ کی منشا کے مطابق زندگی گزاریں گے، وعدہ کر کے اپنے وعدے سے مکر گئے، اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا۔ بددینی ہماری تباہی کی وجہ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ کہ جب اس دنیا کے اندر کوئی تباہی آتی ہے، انسان زمین پر ہے، زلزلہ آتا ہے، انسان کے اپنے بدعمالیوں کے نتیجے میں آتا ہے، جب بھی کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دے۔ میرے بھائیوں بددینی کی تو بہت سے کام ہیں، لیکن بددینی کا وہ کون سا کام ہے جس کی بنیاد پر دنیا ہی میں عذاب آتا ہے؟ سن لو میری بات کو توجہ سے۔ مثل تو مشہور ہے کہ الدنیا دار العمل والآخرت دار الجزاء، کہ دنیا تو دار العمل ہے اور
تو دارالجزا ہے، یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جب ان گناہوں کا انسان زمین پر ارتکاب کرتا ہے تو سزا آخرت میں نہیں ملتی بلکہ اسی دنیا ہی میں ملتی ہے۔ کون سے وہ گناہ ہیں؟ قرآن کریم کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ انسان جب بے حیائی کا مرتکب ہو جائے، خاص طور سے بے حیائی کو پھیلانے میں کردار ادا کرے، انسان جب بے حیائی کا ارتکاب کرنے لگے، جب بے حیائی کا کام کرنے لگے، بے حیائی کی بات زبان پر آنے لگے، بے حیائی کا کام اس کے کردار اور کیریکٹر میں ڈھل جائے، پھر اللہ کا عذاب آخرت میں نہیں اسی دنیا میں آتا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میاں ہم کون سی بے حیائی کا کام کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں صبح سے لے کر شام تک کی ساری زندگی بے حیائی میں گزرتی ہے۔ اس سے بڑی بے حیائی اور پٹائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے کانوں کے اندر جو ایئر فون پھنسا ہوا ہے، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے مؤذن صدا لگاتا ہے اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، او محمد کے ماننے والوں تمہیں محمد کا واسطہ، مسجد میں آ جاؤ۔ لیکن آج کی امت مسلمہ کے ان تمام اولادوں کو خبر نہیں ہے کہ ہمارے کانوں میں جو ایئر فون پھنسا ہوا ہے، اذان کے وقت بھی ہم اسے نہیں نکالتے ہیں۔ یہ بے غیرتی، یہ ڈھٹائی اس دھرتی پر امت اور کیا کرے گی؟ یاد رکھو کہ یہ وہ جرم ہے کہ جب قومیں کرنے لگی ہیں، اللہ نے انہیں خنزیر، بندر، کتا، سور بنا ڈالا ہے۔ محمد کی دعاؤں کی بدولت تم باقی ہو اور آگے بڑھو۔ بے حیائی کی سطح میں تمہیں بتاتا ہوں، اپنے آپ کو بیدار کر کے نوجوانوں آپ سے بھی کہتا ہوں، اور انٹرنیٹ کے واسطے سے پوری دنیا کی سعید روحوں سے میرا یہ پیغام ہے، یہ تقریر نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے تقریروں کا زمانہ ختم ہوا ہے، دل سے ایک آہ نکل رہی ہے، ایک بھائی کا درد ہے۔ میں اپنے غم کو شیئر کرنے آیا ہوں، جیسے میرے ہونٹ قینچی سے قیامت کے دن کاٹے جائیں گے، ایسے مجھے بھی اختیار ہوگا کہ مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک ایک جوان کا گریبان پکڑوں کہ میں نے تجھے سمجھایا تھا، میں نے تجھے کہا تھا، میں نے تجھے بتلایا تھا، لیکن آج کی جوان کی حالت یہ ہے، کلمہ پڑھنے والے کی حالت یہ ہے، مسلمان کی حالت یہ ہے کہ بہترین قسم کا موبائل لے کر کے آیا، ملٹی میڈیا، فخر کرتا ہے کہ مجھ سے بہترین سیٹ پوری بستی میں کسی کے پاس نہیں۔ او ظالم، ٹھیک ہے اللہ کا شکر ادا کر، لیکن تو نے شکر ادا کرنے کے بجائے کیا کیا؟ جمعہ کے دن پہنچا مسجد میں اور وہ ٹوپی لگائی پلاسٹک والی جس کا لگانا کوئی معنی نہیں رکھتا، اب تو وہ بھی نہیں، سیدھا ہیپی کٹ، ایسا لگتا تھا کہ جیسے آیا ہے اللہ پر احسان کرنے۔ کتنی رکعت؟ 12-14، 2 پڑھ کر کے بھاگا۔ مجھے اس سے بحث نہیں کرنی ہے، میں بے حیائی بتانا چاہتا ہوں، بے حسی بتانا چاہتا ہوں، جہالت بتانا چاہتا ہوں۔ یہ اس قوم کا مرثیہ ہے، تقریر نہیں ہے، جس قوم کے نبی نے فرمایا تھا بے حیائی سے بچو، بے غیرتی سے بچو، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، انہ کان فاحشہ، بے حیائی نہ پھیلاؤ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں لعنت کا سبب بنے گا۔ آج اس قوم کا نوجوان مسجد میں جاتا ہے اور اس کے موبائل پر جو ٹون سیٹ ہے وہ سادہ نہیں ہے بلکہ گانے کا ٹون سیٹ ہے، مر جاتا، دھس جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا۔ نبی کا امتی اور گانے کا عاشق، اور ایسا عاشق کہ تیرے موبائل پر سادہ ٹون نہیں بلکہ گانے کا ٹون سیٹ ہے، فخر کرتا ہے بے حیا، جس کے ایک ایک ورد سے، جس کے ایک ایک شبد سے، جس کے ایک ایک لفظ سے آخرت تباہ ہوتی ہو، عذاب کے کیڑے، عذاب کے سانپ بچھو مسلط کیے جاتے ہو۔ آج ایسے ٹون کو سیٹ کر کے بڑے فخر کے ساتھ مسجد میں پہنچا۔ امام صاحب کہتے ہیں موبائل بند کر، ہم چودھری ہیں، ہم نواب ہیں، ہم پردھان ہیں، امام صاحب کی بات کیسے مان لیں؟ امام تو 2 کوڑی کا ہوتا ہے، اس کی کیا حیثیت؟ اے عقل کے دشمنوں، آج گمنام صحیح یہ علم کی دولت والے، آج گمنام صحیح یہ علم کی دولت والے حشر میں یہی سالار نظر آتے ہیں۔ 2 کوڑی کے لوگ کل قیامت میں پتہ چلے گا
دیجئے، حضرت جی میری بھی شفاعت کر دیجئے، تب جا کر کے اپنی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ بے حسی بتانا چاہتا ہوں، بے غیرتی بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مسجد میں پہنچا، اور مسجد میں پہنچنے کے بعد اس کے موبائل پر جو ٹون سیٹ ہے وہ گانے کا ہے۔ تو اب شیطان کچوکے لگاتا ہے دوست کو کہ میاں بہت دیر سے ابسنٹ ہیں، غیر حاضر ہیں، آخر کہاں ہیں، کہاں گئے، کہاں پہنچے۔ تو ظاہر ہے اس نے تلاش کیا، تو اس نے فون پر گھنٹی بجائی، اور سن لو میری بات کو توجہ سے، اس نے فون پر گھنٹی بجائی، اور فون پر جو ٹون سیٹ ہے وہ گانے کا ہے، تو کیا آواز آئے گی بھائی؟ کوئی شکوہ اگر ہو، کوئی شکایت اگر ہو، کہاں آواز آ رہی ہے؟ وہ گھر جو اللہ کی رحمتوں کا مسکن اور خزینہ ہے، جہاں اللہ کی طاقت کا اندازہ کرنے والے دروازے پر جاتے تھے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی وہاں جا کر کے رونے لگتے تھے۔ شہنشاہوں کا دربار، ذات عالی کا دربار، اتنی بھی حمیت نہیں، اتنی بھی اہمیت نہیں کہ تیرے موبائل پر گانے کی آواز، وہ بھی مسجد کے اندر۔ جب قوم پر یہ حالت آئے گی تو اللہ کا عذاب آسمان سے اتر کر کے زمین پر نازل ہوگا۔ میرے نوجوانوں، کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کون کر رہا بھائی؟ یہ ہم ہی تو کر رہے ہیں نا۔ اسلام کے پھیلنے کے راستے میں یہودی رو رہا ہے۔ ارے یہودیوں کے پلوں سے زیادہ خطرناک امت مسلمہ کی وہ اولادیں ہیں جو اپنی کردوت سے، اپنی تہذیب سے، اپنے رہن سہن سے ایک منفی نگیٹو پیغام دیتے ہیں قوم۔ بے حیائی کی بات، بے حیائی کی حالات اس سطح پر ہیں کہ ایک وہ لڑکی جس کی عمر 14 سال ہے، جس کی عمر 13 سال ہے، 12 سال ہے، اسکول میں جا رہی ہے نا، مانٹیسری میں جا رہی ہے نا، یونیورسٹی میں جا رہی ہے نا، کالج میں جا رہی ہے نا، شاپنگ سینٹروں میں جا رہی ہے نا۔ ارے وہاں تو فنکشنوں کے نام پر، آرٹ کے نام پر وہاں تو نچایا جاتا ہے، وہاں تو بے حیائی کا لباس ہی پہنایا جاتا ہے۔ وہ لڑکی سیٹ ہو جاتی ہے کسی سے، پھر سردیوں کی راتوں میں پوری رات لحاف میں منہ ڈال کر بات کرتی ہے۔ ماں کو بھی پتا ہے، بہنوں کو بھی پتا ہے، باپ کو بھی پتا ہے، بھائی کو بھی پتا ہے، لیکن کوئی بے غیرت بھائی اپنے ہاتھ سے اپنی بہن کو سمجھانے کو تیار نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہی چیزیں انسان کو دفن کرتی ہیں۔ یاد رکھو، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب قوموں کا انجام خطرناک ہونا ہوتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ بستی کی طرف بھاگتا ہے، ایسے ہی جب کسی امت پر تباہی کا دور آنا ہوتا ہے تو وہ امت بے حس ہو جاتی ہے، بے غیرت بن جاتی ہے۔ شادی ہو رہی ہے، رشتہ طے ہو رہا ہے، اپنی بے حیائی کو دیکھو ذرا۔ ولیمہ کریں گے، اچھی بات ہے بھائی، ولیمہ کرو، حدیث میں آیا ہے اولی ولو بشاتن، لیکن ولیمہ تو کر رہا ہے، لیکن اب تو ناک کو بچانے کے لیے بے حیائی کرے گا، سود لے کر، رشوت لے کر، حرام کی کمائی سے ولیمہ کرتا ہے۔ یہ نہیں بتانا مقصد ہے، ولیمے میں پہلے یہ کیا کہ چلو کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ مولویوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، حلال ہے، گنجائش ہے، سنت کے خلاف ہے لیکن گنجائش ہے۔ مولویوں نے اجازت دے دی، اس قوم کے لوگوں نے کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کیا۔ ہم دیکھتے رہے، نکاح بھی پڑھاتے رہے، ان محفلوں میں جاتے بھی رہے، چلو کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے پرکھوں نے پہلے ہی اس خطرے کا اظہار کر دیا تھا، اس امت کی دماغ کی کجی سمجھ کر کے کہا تھا کہ یہ امت کبھی بھی کسی ایک کروٹ پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگی۔ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لا حب ان يكون له وادیان، نہ مال سے پیٹ بھرتا ہے، نہ خواہشات سے پیٹ بھرتا ہے۔ کچھ دنوں تک کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا رہا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ آج
آج امتی کی شادی ہے، نبی کے غلام کی شادی ہے، نبی کے دیوانے اور مستانے کی شادی ہے، اور کھانا اسٹینڈنگ گدھوں کتوں اور جانوروں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ نکاح بھی ہم جا کے پڑھا رہے ہیں، ولیمے کا کھانا بھی ہم جا کے کھا رہے ہیں، کوئی آدمی نوٹس لینے کو تیار نہیں، کہتے ہو اصلاح معاشرہ۔ جب کوئی آدمی رزق لینے کو تیار نہیں ہے، برائی لینے کو تیار نہیں ہے، تو بتاؤ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ محلے کے اندر، گاؤں کے اندر، سماج کے اندر کوئی بیمار ہے، کوئی مفروق الحال شخص ہے، کوئی تنگ دست ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پریشان ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن بغیر ڈی جے کے اس امت کے کسی لڑکے کی شادی نہیں ہوگی، بارات نہیں جائے گی۔ او بے غیرتو، جا کر کے بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ ابو جان زندگی میں ایک ہی مرتبہ شادی ہے، ابو جان ڈی جے بجانے کی اجازت دے دیجئے، ابو جان جب تک تبلے کے تھاپ پر ہم نہیں تھرکیں گے شادی میں مزہ نہیں آئے گا۔ او قوم کے بے حیا، اگر شادی ایک مرتبہ ہوتی ہے تو موت بھی ایک بار آئے گی۔ ارے شادی تو دوبارہ بھی ہو سکتی ہے نا کسی بھی وجہ سے، لیکن موت کو اللہ دو موتوں کو کسی پر جمع نہیں کرتا، بس موت تو ایک ہی بار آئے گی۔ اس لیے اللہ کے بندو اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو بیدار کرو، عقل و ہوش کی زرہ پہن لو، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حیا جو ہے یہ ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ بے حیائی پر وابستگی اور بے حیائی پر کمر باندھ کر زندگی گزارو گے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ بے حیائی کرو گے یا بے حیائی پھیلاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایک کرونا نہیں، 1000 کرونے آئیں گے۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے تیری جوانی رہے بیدار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام مہمانوں کا